السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، سائفر کیس میں آج 4 گواہوں پر جرح مکمل ہو گئی ہے اور اب اس کیس کی سمت جو ہے وہ اس کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان ہیں انہوں نے کہا کہ جو گزشتہ روز پنجاب حکومت نے دفعہ 144 کا نفاذ کیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا پاور شو جو ہے اس کو روکنے کے لیے کیا ہے۔ اور آج عمران خان صاحب نے کیا باتیں کی اور یہ کہ سائفر کیس جو ہے وہ کس سمت جا رہا ہے، اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل رپورٹنگ ود اسد سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ لیکن پہلے عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو آج باتیں کی ہیں میڈیا سے ڈیالہ جیل میں، انہوں نے کہا کہ جو یہ دفعہ 144 لگائی گئی ہے یہ اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران ہیں وہ اپنا شو آف پاور نہ کر سکیں، وہ اپنے جلسے جلوس نہ کر سکیں، کیونکہ گزشتہ روز عمران خان صاحب نے بڑی سخت ہدایات جاری کی تھیں اپنے امیدواران کے لیے، اور یہ کہا تھا کہ اگر کسی شخص نے، کسی امیدوار نے اس اتوار جو آئندہ اتوار آنی ہے اس کو اگر اس نے جلسے جلوس نہ کیے تو پھر اس کی جگہ دوسرے شخص کو جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے اپنا امیدوار تصور کرے گی، ان کو ریپلیس کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد سے جو ہے ایک اس طرح سے نظر آ رہا تھا کہ جیسے شاید کوئی مومنٹم بننے جا رہا ہے، کوئی پاور شوز، کوئی ریلیاں جو ہیں وہ ہوں گی۔ لیکن گزشتہ روز ہی پنجاب حکومت نے ایک دم ہی دفعہ 144 کا جو ہے وہ نفاذ کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو عمران خان بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جلسے اور جلوس روکنے کے لیے، ہمارا پاور شو جو ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے یہ جو ہے دفعہ لگائی گئی ہے۔ اور اس دفعہ کے مطابق یہ ہے کہ جلسے جلوس پر پابندیاں ہوتی ہیں، 4 سے زیادہ لوگ کہیں پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ تو پہلے بھی چل رہی تھیں، جو نقص امن تھا وہ پہلے بھی تھا، خطرات جو تھے وہ پہلے بھی تھے، لیکن یہ اسی دن لگایا جانا، یہ اس دفعہ کا نفاذ کرنا سیکشن 144 کا، جس دن عمران خان جو ہیں انہوں نے بڑا سخت میسج جاری کیا اپنی قیادت کو، یہ ایک معنی خیز ہے اور اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ محض ایک اتفاق ہے۔ اور عمران خان صاحب جو انہوں نے یہ کہا کہ کچھ بھی کر لیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واضح برتری جو ہے وہ حاصل کرے گی۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے پھر آج جو ہے وہ سائفر اور اس کے سے متعلق جو ان کے خیال میں جو سازش تھی اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ جو ان کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ڈونلڈ ڈو، ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ محض اسی لیے کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو کیمپین چلانے کی، الیکشن مہم کی کا وقت نہیں دیا گیا، یہ پابندیاں لگا دی گئیں ان پر، تو اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واضح برتری سے جیتے گی۔ اور گزشتہ روز بھی انہوں نے یہی کہا تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو نواز شریف ہیں ان کو اس یقین دہانی پر لایا گیا ہے کہ ان کو ان کی مرضی کا جو ہے وہ میدان ملے گا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ، نگران حکومت اور الیکشن کمیشن یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور 8 فروری کو انہوں نے دھاندلی کا پروگرام بھی بنایا ہوا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف جو ہے ان کا نام ECL میں ڈالا جائے، کیونکہ جس دن الیکشن آئیں گے، رزلٹ آئے گا الیکشن کا، تو یہ اس دن ملک سے باہر ہوں گے۔ اور آج جو سائفر کیس کی ہے میں آپ کو اگر بات بتاؤں تو سائفر کیس میں گزشتہ روز جو ہے وہ 25 گواہان جو ہیں ان کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند ہو گئے تھے، جو تمام پراسیکیوشن وٹنسز تھے ان کے بیانات قلم بند ہوئے تھے۔ کل اس کیس میں 28 گواہان تھے، 3 گواہان جو ہیں ان کو گیو اپ کر دیا گیا، سرنڈر کر دیا گیا۔ یہ اگر ہم اس کو عام زبان میں کہیں تو وہ جو 3 گواہان تھے وہ غیر اہم تھے اور اس وجہ سے ان کا بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح سے کل 25 جو ہے وہ گواہان رہ گئے، اور ان میں سے 4 گواہان پر جو ہے وہ آج جرح ہوئی ہے، اور جن پر جرح ہوئی ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ سائفر کی چیزیں بتائیں کہ یہ وزارت خارجہ سے آیا، پھر اس کو پروسیس کیا اور ہم نے ادھر پہنچایا۔ اور جو ایک چیز جو ہے وہ اسٹیبلش وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پروسیکیوشن، وہ پہلے تو ان کا یہ تھا کہ یہ کیس بنایا گیا کہ جو سائفر ہے اس کو ان آتھرائزڈ جو پبلک گیدرنگ تھی اس میں وہاں پر ڈسکلوز کیا گیا، لوگوں کو بتایا گیا، یہاں سے جو پاکستان کے جو چینلز تھے وہ باہر مانیٹر کیے جا رہے تھے، جو یہ کانفیڈینشیل انفارمیشن تھی یہ باہر چلی گئی، تو وہ کیس کافی سخت تھا۔
اور اس میں یہ بھی تھا کہ جو سائفر ہے اس کو ذاتی مقاصد کی وجہ سے، ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسکلوز کیا گیا، اس کو سیاسی رنگ دیا گیا اور اس سے ایک پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی، اور اس وقت جو کیس تھا وہ اس کی سزائے موت تھی۔ اور بعد ازاں جب یہ چیزیں ہوئیں اور یہ جو خصوصاً بیانات قلم بند ہوئے ہیں، جس میں جو سٹار وٹنسز ہے، جس میں اسد مجید تھے جنہوں نے گزشتہ روز اپنا بیان قلم بند کرایا، یہ وہ پاکستان کے سفیر تھے جو کہ امریکہ میں تعینات تھے، اور انہوں نے سائفر جو ہے وہ پاکستان بھجوایا تھا، ان کا بیان قلم بند ہوا۔ اس سے قبل جو ہے وہ سہیل محمود جو کہ سیکرٹری خارجہ تھے سابق، ان کا بیان قلم بند ہوا، اور اس سے پہلے جو ہے اعظم خان جو ہیں جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے، ان کا بھی جو ہے وہ بیان قلم بند ہوا۔ اور جو گواہان کے بیانات تھے اس میں جو ایک چیز جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے سائفر واپس نہیں کیا، اور یہ جو اگرچہ اعظم خان کے بیان کی جو ہے وہ عمران خان جو ہے انہوں نے تعریف کی کہ انہوں نے صحیح بیان دیا، سہیل محمود جو ہے ان کی بھی شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ان کا جو ہے وہ بیان درست تھا، اور گزشتہ روز اسد مجید جو ہیں ان کے بھی جب وہ بیان قلم بند کروا رہے تھے تو عمران خان جو ہے انہوں نے کہا کہ بڑے آنیسٹ آدمی ہیں، ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ سائفر جو ہے اس میں کہیں پہ بھی جو سازش اور دھمکی کا لفظ کہیں پہ بھی نہیں لکھا تھا، تو اس سے عمران خان تھوڑے برہم نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ اگر سازش نہیں تھی، اگر اس میں کوئی دھمکی نہیں تھی، غیر جو بیرونی مداخلت نہیں تھی، تو پھر میری حکومت کیسے گر گئی؟ کیا خلائی مخلوق نے میری حکومت گرائی؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں اور ان پر جو ہے وہ عمل درآمد بھی ہو گیا۔ انہوں نے مزید جو ہے وہ چیزیں سبسٹینشیٹ کی کہ کچھ جو ان کی پارٹی کے بھی لوگ تھے وہ امریکی سفارت خانے سے رابطے میں تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ جو سازش جو ہے یہ اس کی انویسٹیگیشن ہوتی تو نہ صرف ڈونلڈ لو بلکہ امریکی سفارت خانے کے لوگ جو ہیں ان کی بھی نوکریاں چلی جاتی۔ تاہم تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے جو افینسز تھیں، جو پہلے جن سیکشن کے تحت جو پروسیکیوشن کا جو کیس تھا اس کی سزا جو تھی وہ ڈیتھ پینلٹی تھی اور یا عمر قید تھی، لیکن یہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں بھی آیا، جب عمران خان جو ہیں اور شاہ محمود قریشی ان کو ضمانت پر رہائی ملی، تو اس وقت سپریم کورٹ نے بھی یہ آبزرویشن دی تھی کہ یہ اگر جرم ثابت بھی ہو جائے تو 2 سال کی جو ہے وہ قید کا کیس بنتا ہے۔ تو اب جو پروسیکیوشن کا جو ہمیں نظر آیا اور جس طریقے سے بیانات قلم بند کرائے گئے ہیں اس میں، تو اس میں جو سیکشن 5 ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی، اس کی سب سیکشن ڈی ہے، اس کا جو ہے وہ سہارا لیا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے عمران خان جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ کیس ثابت کیا جائے۔ یہ سیکشن 5 جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ ہے رانگ فل کمیونیکیشن ایٹسیٹرا آف انفارمیشن، یہ سیکشن 5 ہے، اور اس میں یہ سیکشن 5 ہے، اور اس میں نیچے جو ہے وہ سب سیکشن ڈی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے فیلز ٹو ٹیک ریزنیبل کیئر آف کاما اور سو conducts himself as to endanger the safety of the sketch, plan, model, article, note, document, secret official code or password or information, semicolon, or he shall be guilty of an offense under this section۔ اور جو اس سیکشن کی جو میں نے آپ کو بتایا ڈی کی، اس کی جو سزا ہے وہ ہے with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both۔ تو اس میں جو ہے وہ 2 سال کی سزا ہے۔ اب جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں، ایک دن میں 4 جو گواہان ہیں ان پر جرح ہو رہی ہے، تو یہ 1 ہفتے میں لگتا ہے کہ یہ کنکلوڈ ہو سکتا ہے۔ اگر 4 ہیں اور اس میں بعض غیر اہم ہیں، ان پہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جرح جو ہے وہ جلد کنکلوڈ ہو جائے، لیکن اس میں اب جو لیگل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی، ان کا جو کمال جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جرح کرنی ہے، لمبی جرح کرنی ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں بہت سے کیسوں میں 3 دن 4 دن 1 ہفتہ جو ہے وہ جرح چلتی رہتی ہے، لیکن یہ وکیل پر منحصر ہے۔ اگر ایک دن میں 3 4 5 گواہوں پر جرح ہوگی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ 8 فروری سے پہلے ہی ان کو ایک دوسرے کیس میں جو ہے وہ سزا مل جائے گی، اگرچہ اس کا کوئی قانونی طور پر کوئی دیکھیں تو کوئی ان کو نہ تو جو ان کے جو سیاسی حریف ہیں ان کو کوئی
فائدہ ہے نہ عمران خان جو ہے ان کو کوئی نقصان ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی ایک کیس میں ان کی کنوکشن ہوئی ہے۔ تو اگر وہ 10 کیسز میں بھی جو ہے وہ ان کو سزا ہو جائے تو ان کی جو سٹیٹس ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہے کہ جب وہ واپس جب حالات بہتر ہوں گے تو ان آہستہ آہستہ ایک ایک کیسز سے وہ نکل جائیں گے، لیکن اس کا ایک سیاسی جو ہے وہ اس کے ریپرکشنز ہیں۔ اگر عمران خان صاحب جو ہے ان کو الیکشن سے 1-2 دن پہلے سزا ہو جاتی ہے تو جو عام فہم لوگ ہیں جن کو اتنی قانونی معاملات کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ یقیناً تھوڑا سا اس سے ڈس ہرٹ ہوں گے۔ جو ان کے فین ہیں، جو ان کے سمپیتائزر ہیں، جو ان کے ووٹر ہیں، ان کے لیے، اور جو نیوٹرل ووٹر ہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔